لیکن اب جب مسلمانوں نے ظاہر قربانی کرنی ہے، عید الاضحیٰ قریب ہے، تو اب جانوروں کے ذبح کرنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ ایک تو دنیا کا سب سے بڑا بیف کا ایکسپورٹر بھارت ہے۔ بالکل، یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ گوشت کی اور بیف کی، گائے کے گوشت کی جو سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہوتی ہے، اور انڈیا گائے کے تقدس کے لیے، گائے کے گوبر کے تقدس کے لیے انسانی جانیں لیتا ہے، اور باقاعدہ انسانوں کو ذبح کرتا ہے اور انسانوں کو قتل کر دیتا ہے کہ جناب آپ گائے کے گوبر کا تقدس کیوں نہیں کر رہے اور اس کے علائشوں کا آپ تقدس کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، یہ ایک معاشرہ ہے جس کو یورپ بھی، امریکہ بھی، مہذب ممالک بھی ایک ملک مانتے ہیں، ایک مہذب ملک مانتے ہیں، ایک کلچرڈ ملک مانتے ہیں، ایک تجارت کا مرکز مانتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یعنی آپ کے جو تقدس کے معیارات ہیں وہ کیا ہیں؟ سرمایہ داری جو ہے، جو آپ اس طرح سے دنیا میں کر رہے ہیں، آپ کیا دنیا کو بتانا چاہتے ہیں؟ یہاں ایک مذہبی فریضے کے طور پر اگر قربانی کی جاتی ہے اور صدیوں سے کی جاتی رہی ہے، 1000 سال تو اس خطے میں مسلمان موجود ہیں اور کی جاتی رہی ہمیشہ، تو اب آپ اس کے لیے یہ جو خط لکھا تھا نریندر مودی نے چیف جسٹس کو، جب ایک فیصلہ دیا تھا انہوں نے کہ آپ نے ہندوتا کی بڑی خدمت کی، چیف جسٹس کو کہا گیا، اور چیف جسٹس کو ایک وزیر اعظم خط کیسے لکھ سکتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اور چیف جسٹس کسی وزیر اعظم کے خط موصول ہونے کے بعد اس کو اٹھا کر نہیں پھینکتا ہے، تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چیف جسٹس اپنے آپ کو چیف جسٹس کہلانے کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہوا کہ ایک انتہا پسند راشٹریہ، ایک انتہا پسند سیواک قسم کی جو مرکز بنانے کی کوشش ہے ہندوستان کو، تو کیا یہ کوشش ان کی آگے جا کر کامیاب ہوگی؟ میں کہہ چکا ہوں کہ اگلی باری بھی اگر مودی کو ملتی ہے تو انڈیا ڈس انٹیگریٹ ہونے جا رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہا ہے، اور اس کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ابھی بھی یہ ایک بڑی مشکل کا سامنا کرنے والے ہیں۔ 2 ریاستوں میں انہوں نے 2 چائلڈ پالیسی کو اپنایا ہے، اور آبادی کا دباؤ ہے، تو پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آبادی کیسے، لیکن یہ جو میعاد مقرر کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کیسے یہ اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اگر اس پابندی پر ابھی تو غور کیا جا رہا ہے، لیکن اگر پابندی لگا دی جاتی ہے تو کس طرح سے مسلمان اپنا مذہبی فریضہ سر انجام دیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں ان کو ہم دعا گو ہیں کہ ان کو وہ لاجک پریویل کرے، ان کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ اگر ایسا اقدام کرتے ہیں تو ریشہ ہونا جو ہے نا ایک ملک کا کوئی زیادہ دور بات نہیں ہوگی۔ انڈیا کا بکھرے ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا جو ہے وہ کہ زیادہ دور نہیں رہے گا اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے۔ اچھا لگائی صاحب، احمد ندیم قاسمی صاحب کو مداحوں سے بچھڑے 15 سال بیت گئے ہیں، کیسے شریک تھے احمد ندیم قاسمی صاحب؟ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ بالکل۔ اور یہ تو ایک بڑے آدمی اور تاریخ کے جو ہماری ادب کی تاریخ ہے اس کے ایک بڑے آدمی تھے، انہوں نے بڑا ادب تخلیق کیا، اور کمال یہ ہے کہ فکشن میں بھی، افسانہ نگاری میں بھی احمد ندیم قاسمی کا جواب نہیں ہے۔ شاعری میں بھی ایک بڑے شاعر ہیں، آپ اگر قداور شاعر پاکستان کے شمار کریں گے 1 2 3 4 تو ان میں موجود ہوں گے قاسمی صاحب۔ اور پھر ایک مدیر کے طور پر انہوں نے جس طرح سے ادب کی خدمت کی، جس طرح سے ادب کے نووارد ہونے والے لوگوں کو جس طرح سے انہوں نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر بلند کیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ تھے جو قاسمی صاحب کی چھاؤں میں پرورش پاتے رہے، 1 نہیں 2 نہیں، بہت سے بڑی تعداد میں لوگ تھے جو قاسمی صاحب کے فیض یافتہ ہیں اور اب بھی موجود ہیں۔ قاسمی صاحب بڑے خوبصورت قسم کے رومانی شاعر بھی تھے، ان کے بہت سے ایسے اشعار ہیں کہ جن کو آدمی سنتا ہے تو لگتا ہے کہ ان کے اندر جو وہ حیثیت تھی وہ کتنی یاد آئے تیرے پیکر کے خطوط اپنی کوتاہی فن یاد آئی۔ تو وہ جو قاسمی صاحب کا وہ انداز تھا وہ بھی ایک بے مثال تھا۔ قاسمی صاحب جو ہے اردو ادب پر جو ان کی چھاپ ہے وہ بہت گہری رہے گی، اور اردو ادب ایک بڑے عرصے تک اور آنے والے زمانوں تک
یاد رکھے جائیں گے، خوشاب کے، جنگ کے، اس سرائکی بیلٹ کے بہت ہی خوبصورت لہجے کے رہنے والے، اور ان کا لہجہ جب آپ دیکھیں نا وہاں کے لوگوں کا میں خاص بتاتا ہوں، میں ان کے نظریے، فکر، خیال، تصور کی بات نہیں کر رہا ہوں، قاسمی صاحب کا لہجہ اور نظریے، میں پھر کہتا ہوں نظریے، خیال، تصور کا میں وہ نہیں کہتا ہوں کسی کا ایگری ہونا ٹھیک ہے یا ایگری نہ ہونا، جب وہ بات کر رہے ہوں تو ان کی بات کے اندر جو کشش ہوتی ہے، ایک قاسمی صاحب، ایک مولانا طاہر القادری اور ایک مولانا کوثر نیازی، یہ لگتا تھا کہ ایک ہی آواز ہے جو مختلف لوگوں میں بٹ گئی ہے، ایک جیسا طاہر القادری کو سنیں تو سنیں آپ قاسمی صاحب کو سن رہے ہیں، اور اگر قاسمی صاحب سنیں تو لگے تھے مولانا کوثر نیازی کو سن رہے ہیں، تو یہ جھنگ میاں والی کی پٹی جو ہے اس میں زبان جو ہے بہت خوبصورت استعمال کی جاتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔